اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا فلسطین کی وجہ سے، کیونکہ ایران ان آرگنائزیشنز کو سپورٹ کر رہا تھا جو آرگنائزیشنز اسرائیل کے خلاف لڑ رہی تھی فلسطین کے لیے۔ ایران ان کو سپورٹ کر رہا تھا میزائلز دے کر، ڈرونز دے کر۔ اسرائیل یہ بات جانتا تھا کہ جو آرگنائزیشنز فلسطینیوں کے لیے اسرائیل سے جنگ لڑ رہی ہیں ان آرگنائزیشنز کو فل سپورٹ حاصل ہے ایران کی۔ ناظرین، اب ایران نیوکلیئر پاور بننے والا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ایران کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ کو ڈر تھا کہ اگر ایران نیوکلیئر پاور بن گیا تو ایران اپنی نیوکلیئر پاور اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گا فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے، جس کی وجہ سے امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ امریکہ کا ایران کو یہ کہنا تھا کہ تم نیوکلیئر پاور نہ بنو اور تمہارے جتنے بھی نیوکلیئر پاور کے سٹیشنز ہیں ان کا کنٹرول امریکہ کو دے دو، اس کے بعد تمہارے اوپر سے ساری سینکشنز ہٹا دی جائیں گی اور تم بھی عام ممالک کی طرح تجارت کر سکو گے۔ یہ مذاکرات کافی عرصے تک چلتے رہے، لیکن پھر ایران نے انکار کر دیا۔ ایران نے بولا کہ ہم خود مختار ملک ہیں، ہم نیوکلیئر پاور بنیں گے۔ ناظرین، اگر ایران امریکہ کی بات مان لیتا اور اپنے سارے نیوکلیئر سٹیشنز امریکہ کو دے دیتا تو یقین مانیے جس طرح جارڈن کو امریکہ نے اپنا غلام بنا لیا اور دوسرے مسلمان ممالک کو اپنا غلام بنا لیا، اسی طرح امریکہ نے ایران کو بھی اپنا غلام بنا لینا تھا۔ لیکن ایران نے مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ کی آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم نیوکلیئر پاور بند کر رہیں گے۔ جس کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو اجازت دے دی کہ ایران کے اوپر اب حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے ایران کے نیوکلیئر سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا۔ نہ صرف نیوکلیئر سٹیشنز کو نشانہ بنایا گیا بلکہ ان کے 6 سائنسدان جو ایران کو نیوکلیئر پاور بنانا چاہتے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، ہماری اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی جانب سے اس وقت بھی ایران کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے اور اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ جب تک ہم ایران کے نیوکلیئر اڈوں کو تباہ مکمل طور پر نہیں کر دیتے تب تک ہم اس جنگ کو نہیں روکیں گے۔ خیر ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ فلسطین کے لیے سعودی عربیہ صحیح طریقے سے آگے نہیں آیا، کویت صحیح طریقے سے آگے نہیں آیا، قطر صحیح طریقے سے آگے نہیں آیا، ترکی صحیح طریقے سے نہیں آگے آیا۔ سب نے انٹرنیشنل لیول پر آواز اٹھائی، لیکن جس طرح ایران نے گراؤنڈ لیول پر اسرائیل کی مخالفت کی، اس طرح کسی نے بھی اسرائیل کی مخالفت نہیں کی، اسرائیل سے جنگ نہیں لڑی۔ آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔